اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، سورہ محمد کی آیت نمبر 5 اور 6 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے غلامی کے ادارے کو ختم کر دیا اور جو ادارہ غلامی بنانے کا تھا کہ قتال کرتے اور اس کے بعد مغلوب قبیلے کے مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیتے۔ اس پس منظر میں ذرا اللہ تبارک تعالیٰ کی ان آیات کو سمجھیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قیدی بنانے کی بالکل ممانعت کر دی۔ ترجمہ ہے، سو جب تم مقابل ہو منکروں کے، وہ منکر سے مراد حربی منکر، حربی کافر جو مقابلے میں آئے، پرامن کافر کو قتل نہیں کیا جا سکتا، تو مارو گردنیں، جہاں تک جب خوب قتل کر چکو ان کو تو مضبوط باندھ لو قید، پھر یا احسان کیجیو یا معاوضہ لیجیو، یعنی احسان کر کے انہیں آزاد کر دو یا معاوضہ لے کر کے آزاد کر دو، جب تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ہتھیار۔ یہ سن چکے، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو بدلہ لے، وہ بدلہ ان سے کئی طریقوں سے لے سکتا ہے، کن فیکون کے ذریعے سے بھی، جیسے بدلہ لیا اللہ تعالیٰ نے قوم لوط اور قوم نوح سے، یا کسی اور طریقے سے بھی، پر جانچنا چاہتا ہے تمہارے ایک سے دوسرے کو، تمہیں جانچنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بدلہ انسانوں کے ذریعے سے بھی لیتا ہے، اپنے بندوں کو ذمہ داری لگا دیتا ہے، مختلف قسم کی ذمہ داریاں انسانوں پر فائز کر دیتا ہے۔ تو فرمایا وہ جانچنا چاہتا ہے تمہارے ایک سے دوسرے کو، اور جو لوگ مارے گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو نہ ضائع کرے گا وہ ان کے کام، ان کو راہ دے گا اور سنوارے گا ان کے کام، اور داخل کرے گا ان کو بہشت میں جو معلوم کرا دی ہے ان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو آزاد کر کے، احسان کر کے آزاد کر دو، یا فدیہ لے کے آزاد کر دو۔ اب قید نہیں کیا جا سکتا، آزاد کرنا ہے۔ ماضی سے غلام بنانے کا بس یہی ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے پر غارت گری کرتا، اس کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو قید کر کے لونڈیاں بنا لیتا۔ قرآن مجید میں سورہ محمد کی آیت نمبر 5 میں قید رکھنے کے سسٹم کو ختم کر دیا، جس سے غلامی کا ادارہ خود بخود ختم ہو گیا۔
خلافت راشدہ تک اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن خلافت راشدہ کے بعد حکمرانوں کی شہ پر ان کی خواہش میں علماء نے سورہ محمد کی اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ تو یہ آیت الناس کو منسوخ لقتادہ صفحہ 348 میں منسوخ کی گئی ہے، اور مفسرین کے نزدیک یہ حکم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ جس سے غلاموں اور لونڈیوں کی اجازت عام مل گئی۔ پھر مسلمان خلفاء نے اپنے حرم سرا غلاموں اور لونڈیوں سے بھر لیے، جو قرآن مجید کی سورہ محمد کی آیت نمبر 5 کے بالکل برعکس تھا، اس کے خلاف تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم منصب دیکھیں قرآن حکیم کی روح سے، تو منصب ہی اصل میں نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات تو بعد میں ہے، اصل منصب ہی لوگوں کو غلامی سے آزادی دلانا ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم کے کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات ہر مصنف جانتا ہے کہ ہر مصنف کے نزدیک دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کتاب جن لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے ٹارگیٹڈ ریڈرز ہوتے ہیں۔ مثلا ایک میڈیکل کی کتاب ہے تو وہ صاف ظاہر ہے ڈاکٹروں کے لیے ہے، انجینئر کی کتاب ہے تو انجینئرز کے لیے ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کن لوگوں کے لیے کتاب لکھ رہا ہے، دوسرا یہ کہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے پر یا دیباچے میں یا عرض ناشر میں یا کسی اور طریقے پر اپنا مقصد ظاہر کر دیتا ہے ہر مصنف۔ اس پس منظر میں قرآن حکیم کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے ٹارگیٹڈ ریڈر جو ہیں وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تا قیام قیامت اور ہر شخص، ہر خطے کا شخص اس کا ریڈر ہے، اس لیے اس کو انتہائی آسان بنا دیا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، غور کرنے والا کوئی ہے؟ لیکن ہم نے تو مسلمانوں نے اس پر غور کرنا ترک کر دیا۔ خلافت راشدہ کے بعد یہ کتاب نہ تو ہماری سیاست میں رہی اور نہ ہی ہمارے محراب و منبر میں رہی، نہ ہی یہ اسکولوں اور کالجوں میں رہی، نہ ہی درس نظامی میں رہی۔ درس نظامی میں بھی 2.5 پارے جلالین کے پڑھائے جاتے تھے، جس کے اندر احکامات کے بارے میں ہدایات تھیں، طلاق، شادی، بیاہ، نماز، ان کے بارے میں۔ اسلام کا نظام حیات کیا ہے، نظام سیاست کیا ہے، معاشرتی نظام کیا ہے، معاشی نظام کیا ہے، سیاسی نظام کیا ہے، اس کے بارے میں لا علمی رہی۔ تو دوسرا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم کے بھیجنے کا مقصد بیان کر دیا۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہ نہ تو مدارس کے علماء میں یہ مضمون ملے گا، نہ ہی انقلابی جماعتوں کے منشور میں یہ مضمون ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6۔
جس میں اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کر دیا اپنا، اور یہ ضمیر متکلم کہ میں، ہم، اور پھر مضارع تا قیامت تک، ماضی بھی شامل ہے، حال بھی شامل ہے، اور مستقبل بھی شامل ہے۔ ماضی میں نے کہا کہ بعض مقامات پر پھر مضارع ماضی بھی بیان کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہم کے احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور ہوئے پڑے تھے ملک میں، اور کر دیں ان کو سردار، اور کر دیں ان کو قائم مقام، اور جما دیں ان کو ملک میں، اور دکھا دیں فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو ان کے ہاتھوں سے جس چیز کا ان کو خطرہ تھا۔ قرآن حکیم میں یہ واحد مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ضمیر متکلم اور فعل مضارع میں اپنا مقصد بیان فرمایا۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا مقصد بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی کی آیات ہیں، سورہ بلد شروع کی آیات ہے، مکی سورت ہے، اس میں فرمایا فک و رقبہ، گردنوں کو چھڑاؤ۔ پھر آگے سورہ اعراف میں دیکھیں، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا بیان کیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے یہ تو معاشرتی ضرورت ہے، لیکن جو مشن ہے، مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر بیان فرمایا۔ طویل آیت ہے، اس کا وہ حصہ میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 157، اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور قیدیں جو ان پر تھیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اسی لیے تھا۔ 27 غزوات بھی اسی لیے تھے، اس لیے کہ مفاد پرست گروہ جو ہے وہ اپنے مفادات ترک کرنے کے لیے تیار نہ تھا، وعظ و تبلیغ اس کے لیے بے اثر تھی۔ چنانچہ چاہے وہ رشتہ دار تھے، کوئی چاچا تھا، کوئی ماما تھا، کوئی داماد تھا، اہل قریش تھے، رشتہ دار تھے، لیکن اپنے مفاد میں جس وقت زد پڑتی نظر آئی تو وہ اس حق کی آواز کو دبانے کے لیے میدان بدر میں آ گئے۔ غور کریں، مدینے میں یہودی موجود تھے، امن سے رہ رہے تھے، ان کے اپنے عبادت خانے تھے، انہیں کچھ نہیں کہا گیا بلکہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، میثاق مدینہ، لیکن اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، اہل خاندان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان بدر میں پہنچ گئے، اس لیے کہ یہ منصب تھا۔ انہوں نے لوگوں کی گردنوں کو دبوچ رکھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردنوں کو آزاد کروانا تھا۔
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھا اسے سردار بنانا تھا اور سردار بنایا. تو یہ تھا منصب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس غلامی کے ادارے کا خاتمہ کرنا تھا اور انہوں نے کیا اپنی حیات طیبہ کے اندر بھی اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد بھی، خلافت راشدہ کے اندر بھی. لیکن جو ہی خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا دور آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام تلپٹ کر کے کیسر و کسرا کا نظام لے آئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.